اثبات التوحید و رد علی المشرکین، سورۃ الزمر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال۔ وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا حيان بن أغلب قال حدثنا أبي حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلحون عليه فيقال له صد ركنا من أركان جهنم۔ ثم قال الأغلب بن تميم ليس بالحافظ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت میں تفسیر فرماتے ہیں کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، قیامت کے دن تم اپنے رب کے سامنے پھر جھگڑو گے۔ اس پر یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر البزار نے مسند بزار میں یہ روایت فرمائی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس بادشاہ کو جو ظالم ہے، جو خائن ہے، قیامت والے دن جب اللہ کی دربار میں پیش ہوگا فتخاصم الرعیت، پھر اس کی رعایا جو ہے پھر اس کے خلاف کھڑی ہوگی کہ اس نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ خیانت کی، یہ خیانت کی۔ فیفلحون علیہ، اور رعایا کے دعویٰ جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فیقال له صد رکن من ارکان جہنم، پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ جہنم کا ایک ستون بن جائے۔ ثم قال الاغلب ابن تمیم، روایت میں آتا نا حدثنا حیان ابن اغلب، اس سے مراد اغلب ابن تمیم لیس بالحافظ، یہ وہ مراد نہیں ہے۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ثم انکم یوم القیامت تختصمون، یقول یخاصم الصادق والکاذب والمظلوم والظالم والمہتدی الضال والضعیف والمستکبر، کہ قیامت کے دن جھگڑا ہوگا، سچا جو ہے وہ جھوٹے پر اپنے دلائل دے گا، مظلوم جو ہے وہ ظالم کے خلاف اللہ کے آگے درخواست پیش کرے گا کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا، والمہتدی الضال، اور ہدایت والے جو ہیں وہ گمراہوں پہ بحث کریں گے، والضعیف والمستکبر، اور جو کمزور تھے دنیا میں، جن کو بڑے طاقتور لوگوں نے ظلم کیا، گمراہ کیا، وہ ان کے خلاف اللہ کی دربار میں جھگڑیں گے۔ وقد روا ابن مندہ فی کتاب الروح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال یختصم الناس یوم القیامت حتی تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد انت فعلت ويقول الجسد للروح انت امرت وانت سولت فيبعث الله تعالى ملكا يفصل بينهما
فيقول لهما أن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير والآخر ذرير دخلا بستانا فقال المقعد للذرير إني أراها هنا ثمارا ولكن لا أصل إليها فقال له الذرير أركبني فتناولها فركبها فتناولها فأيهما المعتدي فيقولان كلاهما فيقول لهما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكما يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه. اس روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر قسم کا جھگڑا ہوگا. یختصم الناس یوم القیامت، لوگوں کے جھگڑے اللہ کی دربار میں ہوں گے. حتی تختصم الروح مع الجسد، حتیٰ کہ روح اور جسد کا بھی جھگڑا ہوگا. فتقول الروح للجسد، روح جو ہے وہ جسد سے کہے گی انت فعلت، تم نے سارا گناہ کیا، میں تو تمہارے اندر تھا، گناہ کرنے والے تو تم تھے. ويقول الجسد للروح، لیکن جسد جو ہے وہ روح سے کہے گا انت امرت وانت سولت، کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، تم حکم دینے والے بھی تم تھے اور ہر بات کے بنا دینے والے بھی تم تھے. یعنی ہر انسان میں ایک جسد ہے اور ایک روح ہے، حتیٰ کہ قیامت میں روح اور جسد کا بھی جھگڑا ہوگا. جسد روح پہ الزام لگائے گا اور روح جسد پہ الزام لگائے گا. وہ کہے گا تم نے گناہ کیا، وہ کہے گا حکم تو تم نے کیا ہے، تیار تو مجھے تم نے کیا ہے. فیبعث اللہ تعالی ملکا، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو حکم دیں گے یفصل بینہما، کہ روح اور جسد کے درمیان میں تم جا کے فیصلہ کرو، ان کا جھگڑا ختم کرو. فیقول لہما، اب وہ فرشتہ جب آئے گا تو روح اور جسد دونوں سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ سمجھو بات، مثلکما کمثل رجل مقعد بصیر والآخر ضریر، تم دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی تھا آنکھوں والا، لیکن وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، یعنی مقعد تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آنکھیں تھیں. اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اندھا تھا. یہ دونوں جو ہے ایک باغ میں داخل ہوئے. فقال المقعد للضریر انی اراها هنا ثمارا، اور جو بیٹھنے والا نیچے کا دھڑ جس کا کمزور تھا، مقعد تھا، اس نے کہا اندھے سے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں ان درختوں پہ بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، لیکن میں تو پہنچ نہیں سکتا کہ اتار لوں. تو اس اندھے نے کہا اچھا اس کا طریقہ ہے، بڑا اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا ایسا کرو. وقال له الضریر ارکبنی فتناولها فرکبها، اب وہ اندھا ہے، وہ کہے گا میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ سوار ہو کے پھل اتار لو، تم جب میں اٹھا میں لوں گا، پھل تم اتار لینا. تو وہ اندھے کو اندھا بیٹھ جائے گا، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے پھل اتاریں گے. فتناولهما، اب فرشتے نے پوچھا یہ بتاؤ فأيهم المعتدی، ان دونوں میں ظالم زیادتی کرنے والا کون ہے؟ وہ کہیں گے بھی دونوں کی زیادتی ہے، وہ ایک نے اٹھایا ایک نے جو ہے اس کو توڑا ہے، زیادتی تو دونوں کی ہے. تو نے کہا پھر تم نے فیصلہ تو کر لیا نا، پھر زیادتی تم دونوں کی ہے، اس لیے تم دونوں جہنم بھگتو گے. روح بھی مجرم ہے اور جسد بھی مجرم ہے، جیسے وہ اندھا بھی مجرم ہے اور وہ آنکھوں والا معذور بھی مجرم ہے. انہوں نے کہیں گے فرشتے فإنکما قد حکمتما علی انفسکما، کہ تم نے تو اپنے نفسوں پہ خود فیصلہ کر دیا. یعنی ان الجسد للروح کالمطیۃ وہو راکبہ، کیونکہ جسد کی مثال ایسی ہے کہ وہ روح کے لیے گویا ایک سواری ہے. سوار تو اصل میں روح ہے، ہر چیز کی حرکت جو ہے وہ روح سے ہے. اسی لیے موت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخراج الروح عن الجسد، کے روح کا جسد سے نکل جانا یہ موت ہے، اور روح کا جسد میں داخل ہو جانا یہ حیات ہے. تو وہ کہیں گے ابھی تو تمہارے لیے جسد سواری تھی، تم دونوں مجرم ہو. وقال ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن احمد بن اوسجة قال حدثنا زرار قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال حدثنا منصور بن سلمة قال حدثنا القمي عن يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کس شان کس وجہ سے نازل ہوئی ہے. قال قلنا من نخاصم
ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة فمن خاصم حتى وقت الفتنة. وقال ابن رضي الله عنه هذا الذي وعدنا ربنا عز وجل نختصم فيه. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انکم یوم القیامت ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ من نخاصم، ہمارا جھگڑا کس سے ہوگا؟ اہل کتاب سے تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، تو پھر کس بات میں ہم جھگڑیں گے؟ کس بات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا جھگڑا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فتن کا دروازہ کھل گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہو گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں جنگ جمل ہو گئی. اس کے بعد جنگ صفین ہو گئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں. تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ نے صحیح فرمایا ہے، تو جھگڑے تو ہمارے درمیان میں بھی ہو گئے قیامت میں. ھذا الذی وعدنا ربنا عز وجل، یہ وہی آیت ہے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم قیامت میں اللہ کے دربار میں جھگڑو گے، آج سچی ہو گئی. ورواه النسائی محمد بن عامر بن منصور بن سلمة به وقال ابو العالیہ فی قوله تبارک وتعالى ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون، یعنی اہل القبلہ، یعنی قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے مسلمان جو ہیں وہ بھی قیامت میں آپس میں جھگڑیں گے. وقال ابن زید یعنی اہل الاسلام واہل الکفر وقد قدمنا ان الصحیح العموم واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ قیامت میں مسلمان اور کافر کے درمیان میں جھگڑا ہوگا. مومن توحید پہ دلائل دیں گے اور کافر جو ہیں ذلیل و خوار ہوں گے شرک کی وجہ سے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، مسلمان اور کافر کا بھی جھگڑا ہوگا، ظالم و مظلوم کا بھی جھگڑا ہوگا، ضعیف اور مستکبر کا بھی جھگڑا ہوگا، بادشاہ اور رعیت کا بھی جھگڑا ہوگا. ہر قسم کے جھگڑے ہوں گے قیامت میں اللہ کی دربار میں. لا حول ولا قوت. کچھ نہ کہو، بوڑھا آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کیا کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو کوئی پتہ نہیں، ہری کو راستہ دے دو، راستہ دے دو، جانا چاہتے ہیں راستہ دے دو جانے کا، بھائی جانے دو اس کو. لا حول ولا قوت. انا للہ و انا الیہ راجعون. جانے دو، کیا کہتا ہے، کہتا کیا ہے بعد میں درس کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق. جانے دو، بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. فمن اظلم، جب ہم ہوں گے نا پھر ہمارا بھی یہ حال ہوگا. دعا کرو اللہ محتاج نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کا محتاج نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس بیماری سے بچائے جو بیماری باعث ذلت بن جاتی ہے. اللہ معاف، اللہ تبارک و تعالی رحم فرما. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول عز وجل مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى وادعوا أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولدا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے رب پہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مشرکین کو خطاب کیا، الذین افتروا علی اللہ، جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، وجعلوا معه آلہۃ اخرى،
اور اللہ کے سوا اور بھی خدا بنا رکھے ہیں، ارباب بنا رکھے ہیں، الہہ بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں۔ وادعوا، اور دعویٰ کرتے ہیں، ان الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وجعلوا للہ تعالی ولدا تعالی اللہ عن قولہم علوا کبیرا، اور بعض یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور بعض نصرانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے ان کی ایسی جھوٹی بات سے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، وہ ماں باپ سے بھی پاک ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور سب چیزیں جو ہیں اس کی مخلوق ہیں اور اس کی مملوک ہیں اور اس کے عبید ہیں۔ تو اللہ کی ذات بلند و بالا ہے۔ وما ھذا کذب بالحق اذ جاءهم علی السنۃ رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، اللہ پہ بھی جھوٹ باندھتے ہیں، اور اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، ان کی بھی تکذیب کرتے ہیں۔ ولہذا قال عز وجل فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اي لا احد اظلم من هذا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، لانه جمع بين طرفي الباطل كذب على الله وكذب رسول الله، یہ بندہ جو ہے اس نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، اللہ پہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے رسولوں کی بھی تکذیب کرتا ہے۔ قالوا الباطل ورد الحق، یہ مشرکین ایسی ہیں کہ باطل کہتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں۔ قال جلت عظمتہ متوعدا لهم، اللہ تبارک و تعالی نے تحدید کی، ان کی وعید بیان کی، فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم نہیں ہے ٹھکانہ کافر، یعنی جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ وہم الجاہدون المکذبون، کافرین سے مراد یہاں کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ ثم قال جل وعلا والذی جاء بالصدق وصدق به، قال مجاہد وقتادہ والربیع بن انس زید الذی جاء بالصدق هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقال سیدی صدی و جبریل علیہ السلام، اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق، جو سچ کے ساتھ آیا، حق کے ساتھ آیا، کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں جبریل علیہ السلام، چونکہ قرآن لانے والے جو ہیں وہ جبریل ہیں، قرآن اتارنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور قرآن لانے والا جبریل علیہ السلام ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، جو سچ کے ساتھ آیا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وصدق به، یعنی جبریل لانے والا اور محمد مصطفیٰ تصدیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی، کہ حضرت جبریل جو قرآن لائے تو محمد مصطفیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ وقال علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما والذی جاء بالصدق، وہ فرماتی ہیں کہ جاء بالصدق سے مراد کیا ہے؟ من جاء بلا الہ الا اللہ، جو اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا ہے، وہ صدق کے ساتھ آیا ہے۔ اس سے مراد وہ ہے وصدق به، یعنی رسول اللہ۔ وقال الربیع بن انس والذین جاءوا بالصدق الانبیاء صدقوا به، یعنی الاتباع۔ حضرت ربیع بن انس کی قرات میں ہے، یہ قرات تو ہے نا والذی جاء بالصدق، یعنی مفرد، وہ پڑھتے ہیں جمع کے ساتھ والذین جاءوا بالصدق، اور وہ جو سچ کے ساتھ آئے، یعنی سارے اللہ کے نبی، سارے اللہ کے پیغمبر سچ کے ساتھ آئے، وصدقوا به، اور ان کے ماننے والوں نے ان کا کلمہ پڑھا، ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ بعض مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے یہ بھی ترجمہ فرمایا ہے وقال لیث بن ابی سلیم مجاہد والذی جاء بالصدق وصدق به، قال اصحاب القرآن المؤمنون جیونی یوم القیامہ یقولون ھذا ما آتیتمونا فحملنا فیہ بما امرتمونا۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں
جو قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں، المؤمنون یجیئون یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے تو کہیں گے ھذا ما آتیتمونا، یہ وہ نعمت ہے جو آپ نے ہمیں دی، ہم نے اس پہ عمل کیا جو اللہ نے حکم دیا۔ اصل بات یاد رکھیں، یہ آیت عام ہے، والذی جاء بالصدق جبریل صدق بہ محمد رسول اللہ، اسی طرح والذی جاء بالصدق محمد رسول اللہ وصدق بہ ابو بکر واصحاب رسول اللہ، ابو بکر نے اور صحاب رسول اللہ نے حضور کی تصدیق فرمائی۔ اور اسی طرح والذی جاء بالصدق بقول لا الہ الا اللہ، جس نے بھی توحید کی دعوت دی گویا وہ سچ کے ساتھ آیا، اور جنہوں نے تصدیق کی، ایمان لائے، توحید کا اقرار کیا، انہوں نے تصدیق کی۔ اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ والذی جاء بالصدق، ہر دور میں پیغمبر آئے، ہر دور میں نبی آئے، وہ سچ لے کے آئے، اللہ کا فرمان لے کے آئے، اللہ کی کتابیں لے کے آئے، جنہوں نے ان کی اتباع کی وہ صدق بہ میں آ گئے۔ تو یہ لفظ عام ہے، سب کو شامل ہے۔ وہذا القول والمجاہد یشمل کل المؤمنین، اس لیے حضرت مجاہد کا یہ قول تمام ایمان والوں کو شامل ہے۔ فإن المؤمنین یقولون الحق ویعملون بہ، تمام مومنین جو ہیں وہ حق کہتے ہیں، حق پہ عمل کرتے ہیں۔ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالدخول فی هذه الآیۃ علی هذا التفسیر، اور حضور پاک تو بطریق اولا اس میں داخل ہیں۔ فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلین وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله۔ اب معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرآن آیا اور میرے مدنی پاک نے تمام انبیاء کی تصدیق کی۔ آمن بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کا نبی بھی ایمان لائے، ایمان والے جو تھے وہ بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ وقال عبد الرحمن زید بن اسلم والذی جاء بالصدق هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به قال المسلمون، کہ حضور سچ کے ساتھ آئے اور جو لوگ جو تھے حضور پہ ایمان لائے وہ اس آیت میں شامل ہیں۔ اور ان کی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں اپنے اللہ سے ڈرنے والے۔ یاد رکھو کہ تقوی کا معنی ایک لفظ آتا ہے تقوی، ڈرنا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پہلا درجہ جو ہے اصل وہ یہ ہے کہ تقوی کا معنی شرک سے بچنا، اللہ کی توحید پہ ایمان لانا، یہ متقی۔ اور دوسرا درجہ ہوتا ہے تقوی کا کہ اللہ پر بھی ایمان لائے، شرک سے بچے اور تمام کبیرہ گناہوں سے بھی بچے، یہ بھی تقوی کا ایک درجہ۔ اس کے بعد اس سے بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لائے، شرک سے بھی بچے، کبائر سے بھی بچے، صغائر سے بھی بچے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچے۔ یہ بھی تقوی کا ایک مرتبہ ہے کہ انبیاء ہیں معصوم ہیں، صحابہ ہیں محفوظ ہیں، اور اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی قصور ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر کے اس کو ازالہ کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ سب درجے ہیں تقوی کے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے، اس کے بعد صدیقین ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں، اور پھر عامة المسلمین۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، کیونکہ ابن عباس جو ہے نا، یاد رکھیں یہ حبر المفسرین ہے، یہ امام المفسرین ہے،
اللہ نے اس کو قرآن کا خاص علم عطا فرمایا. وجہ یہ تھی کہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرمائے. تو جب حضور کی دعا ہو اور حضور کا ہاتھ سینے پہ لگ جائے پھر اس کو علم نہیں ملے گا تو کس کو علم ملے گا؟ تو اس لیے بڑے بڑے صحابہ جو تھے نا، جلیل القدر صحابہ جو ہیں، وہ حضرت ابن عباس سے پوچھتے تھے قرآن کا مسئلہ. اگر قرآن کے مسئلے میں مشکل آ جائے تو ابن عباس سے فرماتے تھے کہ تم حل کرو. یعنی اتنا بڑا علم دیا تھا اللہ نے آپ. اسی لیے صحیح روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جب یہ صورت اتری کہ آ گئی اللہ کی مدد اور فتح اور داخل ہوں گے لوگ فوج در فوج، جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں، یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ اللہ نے ایسی مدد کی کہ اب لوگ دھڑ دھڑ اسلام میں آ رہے ہیں. سارے صحابہ خوش ہو رہے تھے اور ابن عباس رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا لماذا تبکیا ابن عباس، کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ نے دروازہ کھول دیا اسلام کے لیے. حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اس میں اشارہ ہے کہ اب میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے جانے کا وقت آ گیا. میں تو فراق محمد مصطفیٰ میں رو رہا ہوں. انہوں نے کہا اس میں تو کہیں نہیں لکھا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے جس کام کے لیے اپنے نبی کو بھیجا جب کام پورا ہو گیا تو اب نبی کے جانے کا وقت آ گیا. تو حضرت ابن عباس کو اللہ نے یعنی ایسا علم دیا تھا کہ وہ اللہ کے قرآن کے موتی جوڑتے نکالتے تھے. اللہ کا قرآن پڑھنا، اللہ کے قرآن کا ترجمہ جاننا، لیکن اللہ کے قرآن سے مسائل کا استنباط کرنا جو ہے یہ عام آدمی کی بات نہیں ہوتی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر المؤمنین حضرت عمر نے پوچھا کہ ہر جگہ اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ. ہر جگہ یہ اتق اللہ تقوی ہے کیا؟ اللہ سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے آخر. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ امیر المؤمنین مجھے ایک بات سمجھائیں پھر میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا پوچھو. کہاں اگر آپ جا رہے ہوں اور راستے میں ایک راستہ آ جائے، بڑا تنگ راستہ ہے، آدمی میں صرف گزر سکتا ہے، ادھر ادھر سارا کیچڑ ہے، پھسلن ہے، دلدل ہے، کانٹے ہیں، غاریں ہیں، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس وقت اگر ایسے راستے سے گزرنا پڑے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں اپنے کپڑے اوپر باندھ کے اچھی طرح اپنے آپ کو کہ کوئی کپڑا میرا پاؤں میں نہ آ جائے، وہ پھنس نہ جائے، کوئی ایسا نہ ہو جائے، اور نظر جو ہے رستے پہ جما کے سوچ سوچ کے قدم رکھوں گا کہ میرا قدم کہیں غلط نہ ہو جائے. اس طرح وہ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ ہر طرف جو ہے شہوت کے، لذات کے فتنے ہیں، دولت ہے، شباب ہے، شراب ہے، کباب ہے، بربادی ہے، طاغوت ہے، شیطان ہے، ان سب سے بچ کے صراط مستقیم پہ چلنا جو ہے اسی کا نام تقویٰ ہے کہ سب سے دامن بچا کے گزر جاؤ، ہر برائی سے دامن بچا کے گزر جاؤ، ہر برائی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو. اسی لیے جب میرے مدنی پاک کی جماعت صحاب رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، جب انہوں نے بیت المقدس الحمدللہ فتح ہو گیا، بغیر لڑائی کے اللہ نے فتح کر دیا، حضرت امیر و حضرت عمر کو وہاں کے لوگ جو تھے انہوں نے چابیاں پیش کر دی. اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، دعا کرو اب بھی اللہ بیت المقدس کو آزاد کر دے. وما ذلک علی اللہ، اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں، مسلمانوں سے تو اب کوئی امید ہے نہیں.
مسلمان تو ختم ہو گیا ہے، ہم تو کار مذلت میں گر گئے ہیں، ہم تو اللہ کے نافرمان ہیں، قرآن کے نافرمان ہیں، سیرت محمد مصطفیٰ کے نافرمان ہیں، اصحاب رسول کے نافرمان ہیں، اور جتنی شیطانی کام ہیں ان میں ہم شیطان سے بھی آگے ہیں۔ ہمارا تو اب حال ہے کوئی نہیں، مسلمان تو سمجھے ہوئے ختم ہو گئی ہے قوم۔ اللہ قادر ہے کہ اللہ پھر کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے جو اس بگڑی ہوئی اور اس ماری ہوئی اور اس سوئی ہوئی اور کار مذلت میں گری ہوئی قوم کو پھر کھڑا کر دے، اللہ قادر ہے۔ بظاہر جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ مایوسی ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے لکھا تھا اپنی کتابوں میں کہ میں نے بڑا مطالعہ کیا کہ قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اللہ کا دین ساری دنیا کے ادیان پہ غالب آئے گا، اور اسلام غالب آئے گا، تمام دنیا کے دین اور ان کے ماننے والوں کی قوت اور شوقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ پاک محمد مدنی کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں گے۔ اور قرآن میں دیکھتا ہوں کہ انتم الاعلون، مومنو تم سب سے زیادہ بلند ہو، کامیاب ہو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ اسلام غالب ہوگا، اللہ کا دین غالب ہوگا، دین محمد مصطفیٰ غالب ہوگا، شریعت اسلام غالب ہوگی، اور دوسری طرف جب میں نظر ڈالتا ہوں دائیں بائیں آگے پیچھے شرق غرب مشرق شمال جنوب میں، تو ان مسلمانوں میں تو مجھے ایک بھی نظر نہیں آتا جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، ان سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ تو سب اپنے پیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی دھن، اپنی کمائی، دولت، پیسہ کہیں سے ملے، حرام سے ملے، رشوت سے ملے، جوئے سے ملے، سود سے ملے، بینکوں سے ملے، ڈاکے سے ملے، کسی مسلمان حاجی کی جیب کاٹنی پڑے، اللہ کے کعبے کے طواف میں جیب کاٹ دیتے ہیں۔ کون ہے؟ کافر آتے ہیں جیب کاٹنے۔ جب ان مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو بے حس قوم ہے، ایک سوئی نہیں بنا سکتے، ایک ماچس کی ڈبیا نہیں بنا سکتے، ایک جلنے والی شمع نہیں بنا سکتے، ایک پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے، ایک ڈبہ نہیں بنا سکتے، وہ بھی باہر سے منگواتے ہیں، کھانا بھی باہر سے منگواتے ہیں، خوشبو بھی باہر سے منگواتے ہیں، پرفیوم بھی باہر سے منگواتے ہیں۔ تو یہ قوم کیا کرے گی؟ کیسے غالب آئے گی؟ اس قوم کا تو حال یہ ہے، یہ کیسے غالب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے بڑا مطالعہ کیا، بڑا سوچا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پورے یورپ کو مسلمان کر دیں گے اور پورا دنیا جو ہے غیر مسلم ہے سب مسلمان ہو جائیں، اور وہ مسلمان ہو کر ذریعہ بنیں گے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کا۔ ہم تو کچھ نہیں، ہم تو ختم ہو۔ اور دیکھ لیں کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد، اتنی بڑی اسلام کی دشمنی کے بعد، اتنا بڑا میڈیا ٹرائل کے بعد، اتنے بڑے اسلام کے خلاف چینل کھولے گئے، کتابیں لکھی گئیں، فلمیں بنائی گئیں، دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں، یہ صرف قتل کرنا جانتے ہیں، یہ لوگوں کو لوٹنا جانتے ہیں، یہ لوگوں کی لڑکیاں اٹھانا جانتے ہیں، ہر طرح بدنام کیا گیا۔ لیکن انہی دنوں کے اندر، یہ 2-3 سال کے اندر اسپانیہ کے علاقے میں 5 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا ترین دنیا کا علاقہ جو ہے جہاں ساری دنیا کے مسلمان عیاشیوں کے لیے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں 37,000 آدمی مسلمان ہوا۔ اچھا، ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ بھی نہیں کوئی عام لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو اسلام میں آئے ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم مسلمان تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورا یورپ اس وقت پریشان ہے کہ کسی طرح ہم اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن جب وہ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں یار اگر مسلمان ہو کر یہ شراب پیتا ہے ہم بھی شراب پیتے ہیں، زنا کرتا ہے ہم بھی زنا کرتے ہیں، یہ ڈانس کرتا ہے ہم بھی ڈانس کرتے ہیں، یہ بھی کلب جاتا ہے ہم بھی کلب جاتے ہیں، یہ بھی پب جاتا ہے ہم بھی پب جاتے ہیں، ہماری لڑکیاں بھی منی سکرٹ پہنتی ہیں، ان کی لڑکیاں بھی منی سکرٹ پہنتی ہیں، فٹ جینز پہنتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، بازاروں میں پھرتی ہیں، تو مسلمان ہونے کے بعد فرق کیا پڑے گا؟ بات تو وہی کی وہی ہے جو ہمارے اندر ہے۔ تو ہم اسلام پر کلنک کا ٹیکا ہیں اور دنیا کو اسلام سے روک رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ سابقہ صدر نکسن یا اس کے بعد یا اس سے پہلے کسی صدر کی بیٹی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے تقابل ادیان پر۔ اس نے کہا میں نے سارے ادیان کا مطالعہ کیا ہے، میں نے دنیا کا مذہب یہودیت بھی پڑھا ہے، نصرانیت بھی پڑھا ہے، میں نے یدھ مت بھی پڑھا ہے، میں نے بدھ مت بھی پڑھا ہے، میں نے ہندو مذہب کے وید بھی پڑھے ہیں، میں نے سکھوں کے گرنتھ بھی پڑھے ہیں، میں نے ساری دنیا کی کتابیں تالمود اور ناجیل اور ساری دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تقابل ادیان کی صورت میں کہ کون سا دین اچھا ہے۔ انہوں نے کہا میں دیانتداری سے کہتی ہوں کہ سب سے اچھا دین دین محمد مصطفیٰ ہے، جس میں ہر چیز کا اللہ نے حق دیا ہے، اور کہا سب سے اعلیٰ، سب سے جامع، سب سے کامل، سب سے مکمل دین دین اسلام۔ اچھا اب اس سے کسی صحافی نے سوال کیا، کسی اخباری رپورٹر نے، انہوں نے کہا کہ بی بی جب اسلام اتنا بڑا دین ہے اور تم اس نتیجے پہ پہنچ گئے تو مسلمان کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا تم مسلمانوں کو دیکھ کر میں مسلمان نہیں ہوتا۔ میں کہتے ہوں شاید اسلام پہ چلنا مشکل ہوگا، یہ جو نہیں چلتے بیچارے۔ تو اگر مسلمان ہو کر بھی میں نے اسی طرح رہنا ہے، یعنی آپ یقین کریں کہ ہمارے جتنے ایلیٹ کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جی، یہ جب باہر جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کا سوٹ دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، شیو کی ہوئی ہے، 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، گلے میں باقاعدہ ٹائی ہے، اور منہ بگاڑ بگاڑ کے بات کرتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ انگریز کا بیٹا ہے۔ اور جب باہر جاتے ہیں 5 سٹار ہوٹل اور 7 سٹار ہوٹل اور ان کے جناب ڈانسنگ فلوروں پہ اور کلبوں میں اور پبوں میں اور شراب خانوں میں، اگر وہ کافر انگریز ایک جام بھی ہے نا، یہ پوری بوتل پی جاتے ہیں بدبخت۔ اتنے گر گئے ہیں کہ جب خطاب کرنا ہو انگریزی میں خطاب کرتے ہیں۔ تمہاری اپنی زبان نہیں ہے، تم گنگے ہو۔ حاجیوں کا کیا ہے؟ حاجیوں کو سمجھ آ جائے تو حجر اسود کو الٹا بوسا دیں۔ حاجی نہیں سمجھ سکتا، اللہ ہدایت دے دے۔ بھائی کعبۃ اللہ کے طواف میں سینہ پھر جائے یا پشت ہو جائے تو بعض فقہا فرماتے ہیں طواف ہی باطل ہو گیا۔ تو اب جو الٹا بوسا دے رہا ہے، الٹا نکل رہا ہے، اس کا طواف کدھر گیا؟ نہیں، ضد ہے بھائی، موقع مل جائے سیدھے جاؤ، نہ ملے اشارہ کر دو السلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ بھی غریب کیا کریں، ساری زندگی جو قبریں چومتے رہے، اب خدا کا گھر کیسے چھوڑ دیں؟ ان کا حج نہ ہو بوسا مل جائے، ان کو عرفات چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، لیکن بوسا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ گھر جائیں گے لوگ پوچھیں حج اسود کو بوسا دیا تھا انہیں، اور پھر تم نے کیا حج کیا یار، تم نے خدا کا گھر چوما ہی نہیں۔ اس لیے لڑ مر رہے ہیں، کوئی دین کے لیے تھوڑا لڑ مر رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں بوسا دینا سنت ہے۔ جب تم سنت پر سارا دن اس طرح پھیرتے ہو، پھر اس سنت پہ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سنت کو اس طرح پھیر کے گلیوں میں ڈال رہے ہیں، اور چومنے والی سنت جو ہے اس کا بڑا شوق ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ بوسا نہ دے سکو ہاتھ لگا کے چوم لو۔ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو اس زمانے میں، لکڑی لگا کے چوم لو۔ اب تو لکڑی لگانا مشکل ہے کیونکہ آگے لوگ ہیں، کسی کی آنکھ میں لگ جائے۔ اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر واللہ، وہی بوسے کا ثواب ہے۔
عورتیں ہیں لڑ رہی ہیں، مرد ہیں لڑ رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ مکس ہو کے بوسہ دے رہے ہیں۔ ایسے طواف کرنے سے دیانت کی بات ہے، نہ کرو طواف تو بہتر ہے۔ آرام سے طواف کرو، دور دور چلو، عورتوں سے بچو، نگاہ نیچے رکھو، اور دل میں تصور کرو میں کہاں پھر رہا ہوں، یہ کوئی انارکلی تو نہیں ہے، کوئی بمبئی کا بازار تو نہیں ہے، یہ کوئی شملہ کی پہاڑی تو نہیں ہے، یہ تو کوہ فاران ہے، یہ تو کعبۃ اللہ ہے، یہ تو بقعہ مبارکہ ہے، یہاں تو اللہ کے پیغمبروں نے طواف کیا ہے، تم اس جگہ کھڑے ہو، کچھ غور تو کرو نا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آج انہوں نے کہا، پھر یہی اندازہ مجھے ہوتا ہے کہ اللہ ان کو مسلمان کر دیں گے اور پھر یہ دین کے غلبے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے آگے کوئی بات مشکل بھی نہیں ہے، اللہ جب چاہے دلوں کو پھیر دے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به المسلمون، وہ فرماتے ہیں والذي جاء بالصدق سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، وصدق به سے مراد کون ہے؟ مسلمان۔ اولئک هم المتقون، قال ابن عباس رضی اللہ عنہ اتقوا الشرک، یعنی یہی متقی ہیں جو شرک سے بچ گئے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، یعنی فی الجنت وما طلبوا وجدوا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں ہر وہ نعمت ہے جو یہ چاہیں گے جب جنت میں ہوں گے، جو طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، كما قال عز وجل في الآية الأخرى أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل اللہ قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، سچا وعدہ یہ ہے کہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے۔ مکہ مکرمہ میں ایک تو میری گزارش مان لیں، بات مان لیں کہ جو بات سنیں اچھی طرح سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، نہ سمجھ آئیں ایک دوسرے سے پوچھ لیں۔ لیکن آپ جس مکان میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک کتاب رکھ لو مسائل حج کی، اس کو بار بار پڑھو، سمجھ نہ آئے عالم سے پوچھ لو۔ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد آپ نے ایک عمرہ کر لیا ہے، اب جتنا دن آپ کو مکے میں ملیں اس میں عمرہ کرنے سے طواف زیادہ افضل ہے، یاد رکھو۔ کیوں؟ عمرے میں تو اختلاف ہے، بعض ائمہ کے نزدیک تو عمرہ کرنا تنعیم سے یا جیرانہ سے وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں الا بعذر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، وہ کہتے ہیں نفلی عبادتیں جتنا کرے، لیکن اس مسئلے پہ سب کا اتفاق ہے کہ عمرہ کرنے سے طواف جو ہے وہ افضل ہے۔ کیا معنی؟ عمرے پہ لگتے ہیں تمہارے 2 گھنٹے، 2 گھنٹے اگر طواف میں گزارو تو زیادہ افضل، وہ عمرہ افضل ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے آئے ہو، وہ تو چھوٹا حج ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یعنی مکے میں رہ کر مسجد عائشہ جانا یا جعرانہ جانا یا عرفات جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرنا، اس سے افضل یہ ہے کہ طواف کرو، اتنی وقت جو ہے طواف میں لگاؤ۔ بہرحال مجھے خواب کی تعبیر کا کوئی مناسبت نہیں ہے، کسی اور عالم سے خواب پوچھ لینا۔
رمضان المبارک میں عمال سے جو صفائی کے انچارج ہیں وہ سامان کچرے میں پھینکوا دیتے، وہ چھوڑ کے جو چلا گیا تو کیا کریں؟ تمہیں ضرورت ہو پہلے اٹھا کے الگ رکھ لو، ورنہ انہوں نے تو کچرے میں پھینکنا ہے نا، اٹھا کے چوری گھر تو نہ لے جائیں۔ بالکل اگر چیزیں قابل استعمال ہیں تم اٹھا لو، اگر کوئی مالک ہی نہیں تبھی تو پھینک کے گیا ہے نا۔ اگر مدینہ منورہ جائیں اور اللہ سب کو نصیب فرمائے اور واپسی پہ عمرہ کرنا ہر حال میں لازم ہے کہ وہ میقات ہے، اور پھر تمہاری خوش نصیبی ہے کہ یہ وہ میقات ہے جہاں سے خود محمد مصطفیٰ نے عمرہ کیا ہے۔ ایسا موقع چھوڑ دینا تو بدقسمتی ہے نا۔ کہتے جی کہ ایک آدمی اگر اللہ کے گھر میں رہتا ہے تو اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے دنیاوی اسباب کاروبار کرنا بالکل یہ حکم ہے اسی اللہ کا جس کا گھر ہے، اسی نے حکم دیا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ہو جائے تو اب بیٹھے نہ رہو، جاؤ تجارت کرو، اللہ کا رزق حاصل کرو۔ بعض لوگ جو ہیں روضہ رسول کو یا کعبہ شریف کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ عورت جو ہے حج اور عمرے کے دوران میں حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھے، لیکن غیر مرد ہیں تو آگے کپڑا ڈال دے، جیسے گھونگھٹ ڈالتے ہیں نا، گھونگھٹ ڈال دیا کہ دیکھ راستہ بھی دیکھتی رہے اور لوگوں کی نظر بھی نہ پڑے، اور جب لوگ نہ ہوں اٹھا لیا۔ عورت کا پینٹ شرٹ پہننا جو ہے بالکل حرام ہے، ہاں خامد کے لیے گھر میں پہنے اور کوئی نہ دیکھے اس کی مرضی ہے، کیونکہ خامد تو بغیر لباس کے بھی دیکھ سکتا ہے نا، ورنہ پینٹ شرٹ کا پہنا تو یہ ہے کہ جیسے عورت ننگی پھر رہی ہو، جب بدن نظر آ رہا ہے تو ننگا ہونا کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ باریک کپڑا پہننا جس سے بدن نظر آئے، یا کپڑا تو موٹا ہے لیکن اتنا ٹائٹ ہے، اتنا فٹ ہے کہ بدن کا ہر ہر عضو نظر آ رہا ہے، تو اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ میزاب رحمت کے پانی کے متعلق کوئی حکم نہیں کہ جب بارش آئے لڑائی کرو اور جھگڑے کرو اور لوگوں کو دھکے دو، کوئی گر جائے تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی ہسپتال میں پڑا ہو، یہ بالکل منع ہے۔ سب پانی جو ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے جو پانی اتر رہا ہے وہ رحمت کا پانی ہے۔ حضور وہاں اپنے کپڑے اتار کے بارش میں کھڑے ہوتے کہ میرے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ کوئی حکم نہیں کہ میزاب رحمت کے نیچے جاؤ، کعبے کی چھت کو پانی لگ کے آئے گا تو وہ برکت ہے، اس کے علاوہ باقی کعبہ نہیں ہے، باقی ساری فضا جو ہے وہ حرم نہیں ہے۔ دیکھو جی، داڑھی منڈوانا گناہ کبیرہ ہے، شفاعت تو گناہگار کی ہوگی، یہ معنی نہیں ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت ہوگی گناہگار کی، نیک آدمی کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ جو آدمی پہلے ہی جنت میں ہو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت ہوگی لأہل القبائر من امتی، حضور نے فرمایا میری امت کے بڑے بڑے گناہوں میں جو مبتلا ہے میں ان کی شفاعت کروں گا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ گناہ کرتے جائیں۔ اور پھر داڑھی جو ہے یہ حلیہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ دیکھو نا، جو بندے کو محبوب ہے، آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ کہتے ہیں وہی لباس پہنوں گا جو میرے محبوب کو پسند ہو، وہی میں شکل بناؤں گا جو میرے محبوب کو پسند ہو۔ تو اگر آپ کو حضور کی شکل ہی پسند نہیں، مسئلے چھوڑو، حضور کی داڑھی تھی تو پھر جو آدمی مڈاتا ہے کیا مطلب ہے؟ اس کو حضور کی شکل مبارک پسند نہیں ہے۔ اچھا، اگر داڑھی رکھنے سے تیرے حسن و جمال میں کمی ہوتی ہے، اللہ نبیوں کو داڑھی دیتے ہی نہیں۔ داڑھی تو حسن و جمال کا نام ہے، اسی لیے عرب کا ایک محاورہ ہے کہ زینت الجبال اللحا،
پہاڑوں کی زینت جو ہے سبزے سے ہوتی ہے. لوگ جاتے ہیں نا کہ جی فلاں پہاڑ پہ بڑا سبزہ ہے، بڑا موسم ہے، بڑا کمال ہے. اور زینت الرجال اللحا، مرد کی زینت جو ہے وہ داڑھی سے ہوتی ہے. زینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت جو ہے وہ حیا میں ہوتی ہے. بے حیا عورت کی کوئی حسن نہیں ہوتا، وہ تو چوسا ہوا آم ہے، گٹھلی ہے، پھینک دو. ہاں حسن تو ہے حیا کا نام، حسن اندر سے پھوٹتا ہے، حسن حیا کا نام ہے، حسن عفت کا نام ہے، حسن پاکیزگی کا نام ہے، حسن بے حیائی کا نام نہیں، عریانی کا نام نہیں. وہ تو چلتی پھرتی ننگی لاشیں ہیں، بدبودار قوم ہے، وہ کوئی حسن ہے؟ حسن کی تعریف اللہ نے خود کی ہے کہ قیامت میں مومنوں کو ایسی بیویاں دوں گا، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. مومن تو اس سے پہلے ان کو کسی انسان کسی جن نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہمارے علاقے کے آدمی تھے، عالم تھے، حج میں آئے، ان کا مکہ میں انتقال ہو گیا. اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے. وہ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے حرم میں موت آ گئی اور قیامت تک ان کے حج لکھے جائیں گے. وہ اللہ کے بندے، یہاں تو مرنے کا بڑا فائدہ ہے. تم ڈرتے ہو نا، تم کہتے نہیں واپس گھر جانا ہے جلدی ذرا. یہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ حرم ہو، ایمان ہو، اس سے بڑا کیا فائدہ ہے. اس لیے حضور فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن جب میں اپنے روضہ مبارک میں کھڑا ہوں گا، ھذا لباس یوم القیامت ثم آتی الی باب البقیع الغرقد ثم انتظر لأہل مکہ. میں اپنے روضہ مبارک سے نکل کے جنت البقیع قبرستان مدینے پہ آؤں گا، وہ لوگ بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے. اس کے بعد میں مکے والوں کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ مکے والے بھی مدینے آ جائیں گے. ثم اسوقہم الی المحشر، فرمایا پھر ان سب کو لے کر میدان حشر شام کی طرف میں جاؤں گا. اجعل اہل مکہ علی یمینی واہل المدینہ علی یساری. مکے والوں کو میں دہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا. صحابہ نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ مکے والے ہیں، وہ میرے مہمان ہیں، ان کا زیادہ حق ہے. تم تو گھر والے ہو نا. تو اس سے خوش نصیبی کوئی ہے کہ قیامت والے دن ہم حضور کے ساتھ جائیں. وہ بڑے سے بڑا مجرم ہی ہو نا، سفارشی ساتھ ہو تو تھانے دار بھی جوتے نہیں مارتا. ہمیں جب حضور لے کے جائیں گے تو کیوں اللہ نے جوتے مارنے کو ضروری؟ اللہ شفاعت فرما، رحمت فرما دیں. طواف جب آپ کرتے ہیں تو اس کی 2 رکعات جو ہیں وہ واجب الطواف ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں، جو مرضی آئے سب جائز ہے. اللہ کے 2 نام میں نے کل بھی بتائے تھے. اللہ کا حکم ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ فرماتے ہیں میرے شان والے نام ہیں، ان کے ساتھ مجھے پکارا کرو. یا جامع یا لطیف. جس لڑکی کا رشتہ نہ آئے اس کا والد بھی پڑھے، والدہ بھی پڑھے، وہ لڑکی خود بھی پڑھے، انشاءاللہ 1 مہینے میں سب اللہ سر انجام کر دیں گے. اگر کسی عورت نے حالت احرام میں بعض اوقات چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے جی کہ مغرب کی نماز جو ہے 3 رکعت ہے اور وتر بھی ہم 3 رکعت پڑھے تو شبہ ہو جائے گا نا. لہذا شبہ ہو جانے سے بہتر ہے کہ ہم 1 رکعت پڑھے. تو مغرب کے بعد عشاء ہے، شبہ تمہیں تہجد کے وقت جا کے پڑے گا. اچھے آدمی ہو بھی تم. پھر اگر 2 رکعت پڑھو گے، 1 رکعت رکھ پڑے، فجر کی رکعت کا شبہ ہو جائے، فجر کی نماز میں بھی تو 2 رکعت ہیں، اس میں شبہ پڑ جائے. یہ کیا بات؟ عقل نہ لڑاؤ دین میں. 3 رکعتیں ملا کے وتر پڑھنا بھی جائز ہے، 2 پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت ملانا بھی جائز ہے. پڑھتے وہ بھی 3 رکعت ہیں، وہ درمیان میں فاصلہ کرتے ہیں، سلام کا فاصلہ نہیں کرتے. بس اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں، سب سے پہلے توبہ کرو. توبہ کرنے کے بعد قضا نمازیں پڑھتے بھی رہو.
چونکہ حضور کی نمازیں جب قضا ہوئی ہیں تو آپ نے قضا پڑھی ہے، یہ حکم نہیں دیا کہ فقط توبہ کر لو۔ یا اللہ یا محمد لکھنا جو ہے، یا محمد یا حرف ندا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ جائز نہیں۔ غلاف کعبہ پہ نام لکھتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ میں جب آیا تھا حج پر رشتہ دار ناراض تھے، بہرحال جن سے بھی ناراضگی ہے خط لکھ کے لکھ دو ان کو کہ میں نے دل سے معاف کر دیا ہے۔ دل میں بغض نہ رکھو ورنہ تو ليلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ طواف یا عمرہ ایک آدمی کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سارے رشتہ داروں کی جان چھڑا ڈالو۔ یہ سب کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں نا، ایک عمرہ کرو سارے رشتہ داروں کو قصہ ختم کرو۔ پھر تو ایک آدمی آ جاتا ہے ہندوستان سے حج کر کے چلا جاتا، سارے ہندوستان والوں کا ہو جاتا، اتنے پیسے بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے، ہر آدمی کا حج فرض ہے، عمرہ ایک کا ایک ہے، حج ایک کا ایک ہے۔ جدہ ہو یا حرم ہو، کوئی جگہ ہو، نمازی کے آگے نہ گزرے۔ اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ اگر طواف میں کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھیں جائز ہے، لیکن نقصان ہے، لوگ دھکے دیں گے، تم کسی کو دھکا دو گے، توجہ کتاب کی طرف رہے گی، اللہ کی طرف تو نہیں جائے گی۔ افضل یہ ہے کہ کچھ ہاتھ میں نہ ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر کچھ بھی نہ آئے نا، کچھ بھی نہ پڑھو، اللہ فرماتا ہے میرے بندے چکر لگانا تیرا کام ہے، منظور کرنا میرا کام ہے، بس کہو اللہ میں مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں جاہل ہوں، کیا پڑھوں؟ اللہ فرماتا ہے نہ پڑھو، میں نے جواب چکروں کا نام رکھا ہے، دعا پڑھنے کا نام تو نہیں رکھا۔ صفا مروہ دوڑنے کا نام ہے، کسی وظیفہ پڑھنے کا نام تو نہیں ہے۔ بیوی نے احرام میں اگر اپنے بچے کو بوسہ دیا کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بوسہ نہ دو، وہ بچے کو تو دے۔ احرام میں یعنی تم بوسہ نہ، یہ تو نہیں کہ بیوی بچے کو بھی بوسہ نہ دے، یہ اچھی بات ہے بھائی۔ اگر احرام کی حالت میں سر پہ 10-15 سیکنڈ کے لیے کپڑا آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، اپنی حلق خود کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اور دو ساتھی ہیں دونوں نے طواف صفا کر لیا ہے تو ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ جدہ میں رہتے ہیں، ان کو پیسے دے دوں میری قربانی کر دیں، انشاءاللہ پہلے تو وہ کریں گے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جدہ میں قربانی ہوتی ہی نہیں، آپ کو ہر حال میں حرم میں کرنی ہے، اور اگر کسی کو پیسے دو اس کو کہو آدھے لے لو، آدھے اس وقت دوں گا جو میرے سامنے کرو گے، اعتبار نہ کرنا۔ یہاں بڑے بڑے رکھے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، 200 بکریوں کا پیسہ وصول کر لیتے ہیں اور آخری دن 10-20 بکریاں ذبح کر کے باقی کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ حج برباد ہوتا ہے دوسرے کا ہوتا ہے، اس کو تو سال کے پیسے مل گئے نا۔ کسی پر اعتبار نہ کرنا۔ جس کو تو اس کو کہو بکری میرے سامنے ذبح ہوگی، 10 آدمی ہو پیسے دے دیے، ایک آدمی چلا جائے سب کی اپنے سامنے کرائے۔ اگر عمرے کے طواف میں رمل کرنا بھول گیا کوئی گناہ نہیں۔ احرام کی حالت میں رکن یمانی حجر اسود کو بوس کوئی حرج نہیں، مانا ہے کہ خوشبو اگر تازہ لگی ہوئی ہو تو نہ دو۔ حتیم میں دیوار کے ساتھ نہ چمٹیں، مسجد عائشہ سے عمرہ کریں جائز ہے۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں جائز ہیں۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں، تو تم نہیں سنتے ہو۔ اگر کوئی آدمی 11 تاریخ کو
زحل سے پہلے کنکری ہمارے دم دینا پڑے گا. پاکستان چلا گیا, وہاں سے پیسے بھیجے, کسی بندے کو وکیل بنائے, دم دے. طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں. سماع موتا کی نفی تو نہیں ہوتی. میت کا معنی ہے روح کا نکلنا. پھر رد اللہ علیہ روحی, پھر اللہ روح کو لوٹا دیتے ہیں.